تقریر اور خطاب نہ کروں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ اندر والے جامی صاحب نے خطاب لاجواب کیا، جامی صاحب قبلہ نے خطاب کیا اور خطاب لاجواب تھا۔ اندر والے سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، بول رہے تھے۔ جو اس طرف ہیں وہ ہے خواتین کا پورشن، لیکن آپ بول سکتے ہیں، آپ کے لیے کھلا ہے، لہٰذا مل کے بلند آواز سے میرے دائیں طرف باہر والے۔ اور دیکھیں اس فرش اعضاء پہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو جیسے شاعر نے کہا نا کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں پہ ہم سب حسینی ہیں اور ہے ایسا، مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بات وہی ہے، اندر والے ہیں ساتھ باہر والے بھی شامل ہوں، علی کے خالق کا نام، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نہ تھوڑا سا اور بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ میرے برادر محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا خطاب چند لمحے کے بعد شروع ہے، اور اتنے دور سے آئے، میاں والی کی غیور عوام موجود ہے، نوجوان بزرگان سنی شیعہ، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، یقیناً جو ہے وہ سننے کے بعد آپ بھرپور انداز سے ویلکم کریں گے، داد دیں گے۔ تو نقوی صاحب موجود ہیں، کل بھی ان سے بڑی دیر بات ہوتی رہی، جیسے جامی صاحب نے کہا موجود ہیں۔ ایک جلوس تھا میلاد مصطفیٰ کا جس میں ہزاروں سنی شیعہ موجود تھے، ریکارڈ پہ موجود ہے، 12 ربیع الاول کا، جس میں نقوی صاحب ہمارے صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صاحبزادہ عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی موجود تھے۔ جب میرا وقت آیا خطاب کا تو مجھے خطیب اہل سنت یہاں کے جامی صاحب انہوں نے کہا کہ سب آج رسول کی عظمت پڑھیں گے تو آپ نے بطول کی عظمت سنانی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی، آپ نے بطول کی عظمت۔ اب میں نے تلاوت کچھ اور کی تھی، حدیث کچھ اور پڑھی، میں نے کہا چلیں جی یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور پھر میں نے اس وقت جناب نصیر جو ہمارے شاعر ہیں، بڑا ان کا نام ہے گولڑوی، ان کا ایک جملہ سنایا۔ انہوں نے ایک محفل میں جامی صاحب کہا کہ یہ مائک ہے، اس کی تار ہے اور اس کو کرنٹ آ رہا ہے، بجلی، تو اگر یہ میری آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ اس بجلی کی وجہ سے اور ان تاروں کے سبب ساؤنڈ تک، اور اگر وہ ہٹا دیا جائے کرنٹ، وہ بجلی، وہ رابطہ، تو میری بات گولڑوی صاحب نے کہا کہ ہزاروں مریدین تک نہیں پہنچے گی۔ سبب یہ ہے، کہا دنیا میں اگر کوئی ایمان کی بجلی یا ایمان کا کرنٹ ہے تو وہ ایک علی ہے اور دوسرا بطول ہے۔ آپ لوگوں نے نعرہ لگا دیا، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، طالب علم ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ باہر والے بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ گولڑوی صاحب نے جامی صاحب وہاں دلیل دی، نقوی صاحب بڑی خوبصورت دلیل، انہوں نے کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، سنی شیعہ موجود تھے ہزاروں لوگ، انہوں نے کہا دلیل تو پوچھو، بغیر دلیل کے طالب علم بات نہیں کرتا، اور وہ بھی گولڑوی بات۔ انہوں نے کہا مسجد نبی تھی، نبی موجود تھے، نماز ختم ہوئی، نبی کے صحابہ تھے، نبی نے دین کی تبلیغ کی، جب تبلیغ شروع ہوئی تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آج علی کی عظمت کا وہ قصیدہ پڑھیں جو آج تک آپ نے نہ پڑھا ہو۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو نبی نے
علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی یا علی یا علی. روایت ہے اگر نبی نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا، گولڈوی صاحب بھی نہ کہتے. کہا یا علی یا علی یا علی لا یحبک لا یحبک لا یحبک الا طاہر الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ کرے گا، مودت وہ کرے گا، عشق وہ کرے گا، پیار وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت. جناب حیدری. اچھا علی 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 مل کے بلند آواز سے علی علی حیدری. یہ قصیدہ میں نے نامکمل ادھورا پڑھا ہے، پھر کسی وقت نقوی صاحب آئیں گے تو یہ انشاءاللہ اس کا اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ اس وقت. اب آئیں دوسری طرف. دیکھیے سنی شیعہ کا عظیم اجتماع، میں ذمہ دار طالب علم ہوں، جہاں جاتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں. آپ اس عزاخانہ سے بھی پیغام لے کے جائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر میں وحدت کی بات کرتا ہوں، محبت کی بات کرتا ہوں، پیار کی بات کرتا ہوں، پرچم اسلام کے سائے تلے ایک اور نیک ہونے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، تو یہ میری کمزوری کا سبب نہیں ہے. میں کمزور ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میں قرآن کی تعلیمات کا اور 14 کے فرامین کا پابند ہوں. ہمیشہ وحدت کی، اخوت کی بات. لوگوں کو دعوت دو سبیل الہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی خطابت کے ساتھ. نقوی صاحب دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہزاروں ان کے فالوور، ان کے فرینڈ ریکویسٹ جی آپ ہمیں اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اچھے خطیب ہیں. وہ علم جو اللہ نے ان کے دل میں رکھا، سینے میں رکھا، اسے بیان کرنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے شہنشاہ نقوی صاحب کے پاس. اور یہ بات بھی میں نے ویسے نہیں کی. آپ جائیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور کس کی تبلیغ کے لیے بھیجا؟ فرعون کی. اور یہ دیکھیے جب قرآن پڑھیں گے آپ تو وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا اذهب الى فرعون، وہاں ہے اذهبا. آپ دونوں جائیں فرعون کی طرف. انہو طغا، وہ بڑا سرکش ہے، وہ باغی ہے. اس سرکش کی تبلیغ اور اس سرکش کی اصلاح کے لیے موسیٰ آپ دونوں جائیں. دوسرا کون تھا؟ میرا آپ پہ سوال ہے. نبی تو موسیٰ تھے، چاہیے تو یہ تھا دین کی تبلیغ مبلغ وہ ہوتے، وہ اصلاح کرتے فرعون کی. حسن زیدی صاحب دوسرا کون تھا؟ اللہ نے کن دونوں کو کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، نبی تم ہو لیکن ہارون کو ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ ہارون کی خطابت اچھی ہے، اس کا انداز خطابت اچھا ہے. کہا موسیٰ تم بھی جاؤ، ہارون کو لے جاؤ. اور یہ جملے ہیں قرآن کے. جب جانا تو اس سرکش سے بات اس طرح نہ کرنا کہ وہ آپ سے لڑ پڑے، بڑا باغی ہے. کہا بات کرنا بڑے تحمل سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، لب و لہجہ تمہارا درست ہو. یہاں معلوم ہوا فرعون جیسے اس منکر توحید کی اصلاح کے لیے بھی اللہ نے اپنے دور کے نبی کو اور ہارون کو بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کرنے کے لیے کہا. آج منبر پہ ذاکر ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، مجھ جیسا طالب علم ہو، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اگر علم ایک من ہے تو اس علم کے بیان کے لیے حکمت اور دانائی 3 من ہونا ضروری ہے، تب وہ بات جو لوگوں تک پہنچ سکے گی. میں انتہائی مشکور ہوں جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر محمد علی نجفی اور حیدر علی نجفی کی دعوت پر تشریف لائے. میں آپ تمام میاں والی کی غیور عوام، نوجوانان، بزرگان شیعہ سنی کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میاں والی میں آئے، انہوں نے 2 روزہ مجالس کے لیے وقت دیا. اور اللہ رب العزت اس عزاخانے کو اور اس عزاخانہ کے جتنے منتظمین ہیں، بالاخص محمد علی اور حیدر علی نجفی کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ اس طرح کے پروگرام جو سنی شیعہ کی وحدت کا سبب ہیں، محبت کا سبب ہیں،
ایک دوسرے کو قریب کرنے کا سبب ہیں، ایک دوسرے کو ایک اور نیک ہونے کے لیے ہمیں مواقع فراہم ہوتے ہیں، یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ اور یہاں میں جمیع آپ تمام حاضرین کی طرف سے اپنی دل کی بھی بات کروں گا نقوی صاحب سے کہ جب آپ کو وقت ملے اور ربیع الاول میں یا اس کے علاوہ، تو ہماری طرف سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس عزاخانے کے لیے وقت نقوی صاحب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ میں ملتمس ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی فخر ملت جعفریہ پاکستان کہ وہ آئیں اور